وہ کہتے ہیں مجھے جشن منانا ہے. اچھا بائی دا وے یہ شادی کے معاملات کے اندر بھی ٹاپکس ہوتے ہیں. شادی کے معاملات میں کہا یہ جاتا ہے کہ اگر ایک مسلمان ہے اور وہ پابند شریعت ہے تو میں کس حد تک جو ہے نا وہ شادی کے اندر اپنی کلچرل ایکٹیویٹیز کر سکتا ہوں. کیونکہ یہ ایک بہت بڑی ڈبیٹ اور بحث ہے کہ شادی جو ہے نا وہ سادگی سے کرنی چاہیے, کتنی سادگی سے کرنی چاہیے, کیا مطلب اس کے اندر کچھ مطلب جو ہے نا وہ کلچرلی چیزیں شامل ہو سکتی ہیں یا نہیں, اسٹرکٹلی مطلب جو ہے نا سادگی کا مطلب جو ہے نا مسجد میں بیٹھ کر نکاح کیا اور ولیمہ کیا اور خدا حافظ, مطلب یہ ایک سوال ہے نا. تو زینا محترم اب اس کا بھی جواب یہی ہوگا, اور اس کا بھی اب سیلیبریشن کے اندر بھی ایسی بات ہے. وہ کہتے ہیں کہ کیا سیلیبریشن جو ہے ہم کر سکتے, کس حد تک کر سکتے ہیں, مطلب کلچرلی میں سیلیبریٹ کرنا چاہتا ہوں تو میں کیا کروں. اچھا اب یہاں پر آ کر جو ہے نا بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں آ کر ہم کہتے ہیں کہ آپ ایران اور عراق کو دیکھو, کیونکہ وہاں پر ہمارے مجتہدین ہیں, وہ لوگ کیا کرتے ہیں, تو وہاں پر بھی وہ لوگ کیا کرتے ہیں, وہ کرائٹیریا نہیں ہو سکتا اس لیے کہ وہ اپنے کلچر کے مطابق کرتے ہیں. اب میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. میں 92 سے مطلب جو ہے نا ایران کے ساتھ ظاہرہ وہیں پر پڑھے اور گریجویشن کرنے کے بعد میں گیا اور وہاں پر ہم نے جو ہے نا وہ اپنی آنکھوں سے دیکھا, مشاہدہ کیا, اور آج تک ہمارا تعلق ہے تسلسل کے ساتھ. ہمارے پاکستان کے اندر حتیٰ یہ جو تالی بجانا ہے اس کو بھی معیوب سمجھا جاتا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ شاید ابھی تک بھی اس کو معیوب سمجھا جاتا ہو, یہ تالیاں بجانا, سلوات پڑھو بھی تالی بجانا. لیکن آپ جا کر جو ہے نا وہ ایران کے اندر, عراق کے اندر دیکھیں, کربلا کے اندر دیکھیں, قم کے اندر دیکھیں, مشہد کے اندر دیکھیں, وہاں پر کلچرلی جو ہے جب آئمہ علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے, ذاکر جو وہ قصیدہ پڑھتا ہے اور اس قصیدے کی لے جو ہوتی تالیاں بجانے کے اوپر, سارے لوگ تالیاں بجاتے ہیں, تو اس میں غلط کیا ہے. اب کلچرلی ہم نے جو ہے وہ کہتے تالی نہیں بجانا بھی مطلب جو ہے نا یہاں پر صرف وہ کیا کہتے ہیں اپنا وہ کرو. کیوں؟ اب ہمارے کلچر کے اندر ایک چیز ڈیولپ ہو گئی ہوئی ہے, تو اگر اس کلچر کو دیکھیں گے تو وہاں پر تو مطلب تالی بجانے میں کوئی عیب نہیں ہے. اچھا میں اسی زمرے میں تھوڑی سی بات جو ہے نا بڑی مطلب احتیاط کے ساتھ آگے بڑھوں گا کہ یہ جو قصیدے پڑھے جاتے ہیں اس کے اندر بھی افراد و تفرید اپنی جگہ پر اس کی بحث جو ہے نا وہ ہے کہ بعض لوگ واقعاً بہت زیادہ آؤٹ ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ اس زمانے کے ساتھ چلنا چاہیے لیکن تھوڑا تھوڑا, اتنا تیز نہ چلیں کہ لوگ جو ہے نا وہ آپ کو فالو نہ کر پائیں اور ان کے لیے بڑا عجیب ہو جائے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اب ہم لوگ جو ہے نا وہ بالکل ایک مطلب جدت جو ہوتی ہے اس کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتے, فوراً فتویٰ لگا دیتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں بیٹھ کر جو ہے نا تھوڑا سا ٹھنڈے دل سے غور و فکر کرنا چاہیے, اور غور و فکر کے بعد حلال اور حرام اور فتوے کی طرف جانا چاہیے. اچھا خوب, اب کلچرلی جو سیلیبریٹ کرنا ہے, اب ظاہر یہ ایام ولادت امام زمانہ جل اللہ فرجہم الشریف ہیں یا اس سے پہلے جتنے ایام گزرے ہیں, تو اب یہ کہ ظاہرہ بحث ہوتی ہے, اور سوشل میڈیا پر بیٹھ کر میں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ بیٹھ کر تو بغیر کسی دلیل کے مطلب بڑے سنگین الفاظ جو ہے نا وہ استعمال کر رہے ہیں مومنین کے لیے, سنگین الفاظ. مجھے تو ڈر لگتا ہے کہ میں مومنین کے متعلق جو ہے نا ایسے الفاظ, ہاں اگر میرا ان کے ساتھ کوئی ڈسپیوٹ ہے اور میں یہ دیکھیں, ہم اہل حدیث جن کو ہم اپنی زبان میں عرف عام کے اندر جو ہے نا وہ محمد ابن عبد الوہاب کے ماننے والے وہابی کہا جاتا ہے, مطلب ایک ظاہر وہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں پاکستان کے اندر, لیکن ہم انہیں وہابی کہتے ہیں. اب ایک استعارہ ہے, لیکن بہرحال اگر وہ اپنے آپ کو وہابی نہیں کہلوانا چاہتے تو کوئی فرق نہیں پڑتا, ہمیں ان کا احترام کرنا چاہیے. اہل حدیث برادران ہمارے جو ہے, اچھا یا حتیٰ دیوبندی حضرات جو ہے ان کے ساتھ بھی ہمارا جہاں پر جا کر اختلاف ہوتا ہے وہ کس بات پہ ہوتا ہے؟ توحید کے معاملے میں. ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی دو باتیں, نمبر ون, آپ بھی توحید کو مانتے ہو, ہم بھی توحید کو مانتے ہیں. کہیں پر آپ اگر سمجھتے ہیں کہ کچھ لوگ توحید کے منافی آپ کی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق کام کر رہے ہیں, تو پہلے اس کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ کیا واقعاً وہ شرک کر رہے ہیں. مثال کے طور پر بریلوی حضرات کا قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اولیاء اکرام کی قبروں کا یا ائمہ علیہ السلام کی قبور کا احترام کرنا آپ کے نزدیک اگر شرک ہے تو کیا واقعاً وہ شرک ہے؟ یعنی کیا وہ شخص جو ہے نا اگر قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرتا ہے تو آپ کے نزدیک جو شرک ہے وہ واقعاً شرک ہے کیا؟
کبھی اس سے پوچھ تو لو کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا سمجھتا ہے، وہ ائمہ علیہ السلام کو کیا سمجھتا ہے. اگر میں در حرم امام حسین علیہ السلام کو جا کر چومتا ہوں یا ذریعے امام حسین علیہ السلام کو چومتا ہوں یا گلے سے لگاتا ہوں، تو میرا عقیدہ کیا ہے، میری سوچ کیا ہے، میری فکر کیا ہے، میں کیا سمجھتا ہوں، میری معرفت کیا ہے، پہلے تو اس کو سمجھو. اس کے بعد بیٹھ کر جو ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں بھئی یہ جو عمل ہے یا یہ جو فکر اور یہ سوچ ہے وہ صحیح نہیں ہے، تو اس کی اصلاح کرو. بغیر سمجھے، بغیر سوچے، بغیر بحث کیے، بغیر کسی دلیل کے شرک کا فتویٰ لگا دینا، یہ ہمارا اختلاف ہے. یعنی ہم اس بات پر جو ہے نا وہ اختلاف رکھتے ہیں کہ یہ روش ٹھیک نہیں ہے. اچھا آپ کی بات تو ٹھیک ہے، اس لیے کہ توحید کے معاملے میں تو کمپرومائز ہو ہی نہیں سکتا. اور شرک جو ہے وہ ان شرک لظلم عظیم ہے، گناہان کبیرہ میں سے ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. وہ قفل کر دیتا ہے، مطلب جو ہے نا وہ کوئی انسان کی دعا اور عمل جو ہے نا خدا کی بارگاہ میں پہنچ ہی نہیں پاتا. تو اب اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن امپلیمنٹیشن میں آ کر آپ جو ہے نا وہ غلطی کر رہے ہیں. تو یہاں پر ہم آپ کو کہتے ہیں کہ بھئی آپ جو ہے وہ پہلے تو اس بات کو سمجھو، پھر اس بندے سے جا کر پوچھو، اور جو عمل آپ کو غلط لگ رہا ہے اس کی اصلاح کرو. اسے کو بھائی یہ اس طرح سے جو ہے نا اس زمرے میں آ جاتا ہے، ایسے نہ کرو. تو ڈیفینیٹلی لوگوں کو سمجھ میں آ گئی کون شخص جو ہے نا نعوذ باللہ من ذالک استغفر اللہ ربی واتوب الیہ شرک کرنا چاہتا ہے. اب اسی بات کو یہاں پر لے آئیں کہ ہم بھی جو ہے بغیر سوچے سمجھے، بغیر جانے پہ بوجھے ایسے فتویٰ لگاتے ہیں جو کہ سنگین الفاظ ہوتے ہیں، ان کا استعمال نہیں کیا جانا چاہیے. اب یہاں پر آ کر اس بات کو جلدی سے بیان کر کے آگے بڑھتا ہوں. عزیز محترم، اب کلچرلی شادی کے رسومات ہوں، اچھا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری جو شادی کی رسومات ہے بہت سارے ہندوؤں سے لی ہوئی ہیں، چونکہ ہم ہندوؤں کے ساتھ رہے ہیں، سکھوں کے ساتھ رہے ہیں، تو ایونچولی ہمارا کلچر جو ہے نا وہ کلچر بنا ہوا ہے. اب مثال کے طور پر جناب جو ہے نا وہ سرخ لباس پہننا، اب ذرا عربوں میں ایرانیوں میں دلہن جو ہے وہ سفید لباس پہنتی ہے، لیکن ہمارے یہاں سرخ، چونکہ ظاہر ہے وہ مطلب وہی ہندوانہ، مطلب یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن بہرحال کلچر کی بات. تو یہاں پر آ کر جو ہے نا یہ بات ہوگی کہ ہر وہ کلچرل ایکٹیویٹیز جو شریعت کے دائرے میں ہوں اس کو کرنے میں کوئی اشکال نہیں ہے. مطلب شریعت یعنی شرعی طور پر وہ حرام نہ ہو. مثال کے طور پر مردوں کے اندر، ہمارے یہاں جو پاکستان کے اندر لوکل کلچر جو ہوتا ہے جھومری، ڈانس کی کہہ سکتے ہیں اس کو. اب مردوں کا مردوں کے سامنے یا عورتوں کو عورتوں کے سامنے ڈانس کرنا، ڈھولکی بجانا. آپ آیت اللہ العظمہ سید علی سستانی حفظہ اللہ یا باقی جو ہمارے مجتہدین آیت اللہ العظمہ سید علی خامنئی حفظہ اللہ یا جتنے بھی ہیں، آپ ان کی ویب سائٹ پر جا کر جو ہے سوال لکھیں، آپ کو اردو کے اندر، انگلش کے اندر، فارسی، عربی میں مل جائے گا جواب اس کا کہ کیا بچیاں جو ہیں وہ ڈھولکی بجا سکتی ہیں، کیا بچیاں بچیوں کے سامنے ناچ گانا کر سکتی ہیں. تو اگر کلچرلی جو ہے نا وہ جائز ہے تو اس میں کوئی اشکال نہیں ہے. مطلب ظاہر ہے جس چیز کی اجازت دی جاتی ہے. اچھا اب ہمارا کلچر جو ہے اس کے اندر چونکہ مطلب ٹو دیٹ ایکسٹینٹ بھی ہم کہتے ہیں یہ تو بھئی مطلق اس بات کی مطلب جو ہے نا وہ ہم اس کو حرام قرار دے سکتے، مطلقاً کیسے حرام قرار دیا جا سکتا ہے کسی بھی چیز کو. بیٹھ کر یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ جائز ہے یا نہیں ہے. تو کلچر کے مطابق جو چیزیں ہوتی ہیں اگر وہ حدود شریعت کو نہیں توڑتی تو اس کے انجام دینے میں کوئی حرج نہیں. اب اسی طرح سے سیلیبریشن کے اندر ہے. اچھا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک نئی چیز جو ہے وہ وجود میں آ جاتی ہے، اور ابھی میں خود ریسنٹلی دیکھ رہا ہوں کہ بعض معاملات جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ وہ سیلیبریشن جو ہے نا امام بارگاہوں کے اندر وہ ایک نئے انداز اس میں شروع ہو رہے ہیں. تو قبل اس کے کہ فتویٰ لگایا جائے، اس کو حرام قرار دیا جائے اور اس پر سنگین الفاظ جو ہے نا وہ استعمال کیے جائیں، پہلے بیٹھ کر یہ دیکھو کہ یہ شریعت کے کون سے حکم کے خلاف ہے. مطلب ڈھول بجانا فار ایگزامپل جو ہے نا، اب ظاہر ہے وہ ڈھول کی آواز پر ڈیپینڈ کرتا ہے، پہلی بات تو یہ بھی ہوتی ہے. تو پہلے تو بیٹھ کر دیکھنا پڑے گا نا کہ مطلب وہ جو ہے خود بذات خود اس کا جو ہے نا وہ کیا ہے، قصیدے پڑھنا آواز کے ساتھ، یا فار ایگزامپل جناب جو ہے نا وہ ہاتھوں کو بلند کر کے جیسے جناب وہ نعرے لگاتے ہیں، یہ لڈی ڈالنا، یہ پنجاب کے اندر جناب جو ہے نا ہوتا ہے، یہ بھنگڑا ڈالنا فار ایگزامپل مردوں کا مردوں کے اندر. تو پہلے تو بیٹھ کر جو ہے نا یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوگا بھائی اب آپ کے سر پر امامہ ہے اور آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ آپ وائرل ہو جائیں، تو آپ کسی بھی ٹاپک پر بیٹھ کر جو آپ کا دل چاہے گا فتویٰ لگا دیں گے اور جو آپ کا دل چاہے گا اس کو حرام قرار دے دیں گے. ہمارے بزرگان بیٹھے ہوئے ہیں، مجتہدین زندہ ہیں، ہم تو زندہ مجتہد کی تقلید کرتے ہیں. تو پہلے اس کو تو دیکھ لو، قوم کے اندر ایک نیا فتنہ چھوڑنے کی بجائے
اگرچہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، میں نے پہلے یہ بات عرض کی ہے کہ اگر وہ کہیں پر جا کر شریعت کی کسی بھی شق کے خلاف ہے، یہ شریعت کے احکامات کو رونتا ہوا توڑتا ہوا نظر آتا ہے تو پھر فورسفلی اس کے خلاف کھڑے ہو جاؤ. لیکن یہ ہے کہ پہلے بیٹھ کر یہ تو دیکھو کہ واقعی حرام ہے یا نہیں ہے. جیسے ہم اہل حدیث بھائیوں کو کہتے ہیں پہلے یہ دیکھو یہ شرک ہے بھی یا نہیں ہے، وہ شخص جو کر رہا ہے وہ شرک ہے یا نہیں ہے. تو پہلے تو بیٹھ کر یہ دیکھو کہ یہ واقعی سیلیبریشن جو ہے وہ حرام کے زمرے میں آتی ہے یا نہیں آتی ہے، یا اپنی طرح سے بیٹھ کر فتویٰ لگا رہے.